ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں ہم بار بار یہاں سپریم کورٹ آئے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے ہمیں وقت بھی دیا، ہم سے بات بھی کی۔ اس کے بعد ان کی انٹرونشن کی وجہ سے، ان کی مداخلت کی وجہ سے خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات ہو گئی۔ چیف صاحب نے ہی عدالت میں ایک حکم جاری کیا جس کی وجہ سے سلمان صفدر صاحب کو رسائی ملی، اور جو صورتحال تھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کے جو وہاں رہنے کے حالات ہیں، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرکاری رپورٹ ہے اور ایک سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے۔ ہم ہرگز کسی سرکاری رپورٹ پہ اعتبار نہیں کریں گے جب تک خان صاحب کی فیملی، ان کی بہنیں، ان کے ذاتی معالج موجود نہیں ہوتے، اور جب تک ان کا پوری طرح سے پورے جسم کا معائنہ نہیں ہوتا آنکھ کی تکلیف کا تعلق کس چیز سے ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ قوم کا حق ہے، قوم کو معلوم ہو کہ خان صاحب کو کس حالت میں رکھا گیا ہے، ان کو کیوں کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے۔ اور جو عظمیٰ آپا نے بات کر دی ہے، خان صاحب کو جو تشویش ہے اپنی جان کے حوالے سے، وہ ہمارے لیے سب سے اہم اب معاملہ ہے۔ تو بات آنکھ سے آگے بڑھ چکی ہے۔ ہم ایک پرامن لوگ ہیں، ہم اس وقت خان صاحب کی صحت اور آنکھ کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم کوئی لمبے مذاکرات کریں یا ہم کوئی بہت لمبی طویل تحریک چلائیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ خان صاحب کو جس علاج کے وہ مستحق ہے وہ فوراً ملے۔ اس حوالے سے ہم یہاں کھڑے ہیں۔ انسانیت کا مقدمہ ہے، یہ کوئی پیچیدہ قانونی معاملہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو قوم کا لیڈر ہے، اس کی صحت کے حوالے سے انتہائی تشویشناک باتیں سامنے آئی ہیں۔ یہ قوم کا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، خاندان کا حق ہے، ایک انسانی سطح کا یہ حق ہے کہ اس کے حوالے سے مصدقہ معلومات جو ہیں ہمیں معلوم ہوں، تاکہ اس کا، عمران خان کا صحیح علاج ہو سکے۔ اور وہ علاج شفا انٹرنیشنل میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات صرف آنکھ تک محدود نہیں ہے، ان کا مجموعی چیک اپ ضروری ہے کہ کیا وجہ ہوئی، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے۔ تو ہم پوری قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ دعا بھی کریں اور اپنا احتجاج اپنے دلوں میں ہی نہیں، صرف اپنی گلیوں میں، اپنے چوراہوں میں، ہر جگہ کیجیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ یہ احتجاج آپ اپنی مسجد کے دالان میں بھی کر سکتے ہیں، یہ احتجاج آپ اکٹھے ہو کر مسجد کی جانب بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ہر جگہ اپنے وجود کو منوانا ہے، اپنی سچ کے ساتھ وابستگی کو منوانا ہے، اپنی عمران خان کے ساتھ وابستگی کو منوانا ہے۔ اس قوم کے مستقبل کے لیے جو امیدیں ہم نے قائم کی ہیں، جو عمران خان کے ساتھ ہم نے آسرا لگایا ہے، جو امید پیدا کی ہے، آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے۔ اس وقت جو نظام ہم پر مسلط ہے، اس نظام کے دیے ہوئے صدر نے خطاب کرنا ہے۔ تو ہم ہر جگہ اپنا احتجاج بلند کریں گے۔ یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا، یہ جھوٹ کا نظام ہے، یہ فریب کا نظام ہے، یہ سنگ دلی کا نظام ہے۔ ہم اس نظام کا مقابلہ کریں گے، اس نظام کو ہم نے گرانا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے عمران خان کی صحت کو یقینی بنانا ہے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم کھڑے ہیں، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا انحصار پوری قوم پر ہے، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا سر، کوشچن لے لیں کہ 25 کو سر انجیکشن بھی لگنا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے، تو سر کیا کسی ہاسپٹل میں منتقل کیا جا سکتا ہے خان صاحب کو اس سے پہلے، یا 25 ڈیٹ؟ دیکھیں، ہم تو امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کو داخل کیا جائے شفا انٹرنیشنل میں، یہ ہمارا بنیادی تقاضا ہے۔ کوئی اور ہسپتال اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے جس پہ ہم اعتبار کر سکیں، جہاں ان کا مکمل چیک اپ ہو سکے۔ جو ہوا 24 اور 25 جنوری کی رات، وہ خان صاحب کو ایک محدود عرصے کے لیے پیمس ہسپتال لے کر گئے، اور وہاں کہتے ہیں 20 منٹ میں یا جتنا بھی وقت لگا ایک انجیکشن لگا۔ یہ معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے۔ اگر اس دفعہ پھر یہی ہوتا ہے کہ تاریکی میں ان کو لے جاتے ہیں، ایک ٹیکہ لگواتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں، نہ خاندان کو معلوم ہوتا ہے، نہ ان کے ذاتی معالجین کو معلوم ہوتا ہے، تو کسی طرح یہ عمل قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ سر یہ بتائیں، سلمان بھائی صاحب، ایک نام مانگا گیا تھا فیملی کی جانب سے، لیکن اس پر جو رضامندی ہے فیملی کی جانب سے جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ علیمہ صاحبہ ملنا چاہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا۔ دیکھیں، اس بار اگر آپ کو دوبارہ اپروچ کیا جاتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے بندہ، دیکھیں یہ غیر انسانی رویہ ہے کہ چونکہ آپ نے ہماری مرضی کے فیملی ممبر کو نہیں بھیجا، اس لیے ہم خان صاحب کا چیک اپ نہیں کرائیں گے جس کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ اس سے زیادہ لغو کیا بات ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کو ضرورت ہے کہ مکمل تشخیص ہو، مکمل ان کا چیک اپ ہو، شفا انٹرنیشنل میں ہو۔ اس کے لیے کوئی شرط رکھنا حکومت کی طرف سے بالکل ایک سنگ دلی کی بات ہے۔ وہ کوئی بھی فیملی ممبر ہو، اس کا جو چوائس ہے، اس کا جو فیصلہ ہے، وہ خاندان نے کرنا ہے۔ آپ خاندان پہ مسلط نہیں کر سکتے اپنا فیصلہ کہ ہمیں تمہارا فلاں
رکن جو ہے خاندان کا وہ قابل قبول ہے اور فلاں قابل قبول نہیں ہے. جو کہا گیا پچھلی بار خاندان کی جانب سے کہ ڈاکٹر عزبہ، ڈاکٹر نوشیروان برقی، یہ خود ڈاکٹر ہیں، یہ بہتر سمجھ سکیں گے خان صاحب کی صورتحال کیا ہے، خاندان کو بہتر اعتبار اگر یہ چاہتے ہیں تو کیا ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں، ان کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ کیا بات ہے جس کی پردہ داری ہے؟ اس سے ہماری تشویش بڑھتی ہے. سر یہ بتا دیں، آخر میں یہ بتا دیں کہ ذرائع سے کچھ خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں، ہمارے سامنے ایسی کوئی آفر نہیں آئی. سر یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے بہت اچھی پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا اسلام آباد کے اندر 2 بم بلاسٹ ہوئے. سر پرسوں رات کو جو ہے وہ پاکستان آرمی کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن آپ نے اس میں کوئی بات نہیں کی ہے. سر دیکھیں، جو سوال ہمارے سامنے تھا بات وہیں سے شروع کی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے ہم آزردہ نہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ خون سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں سے خون نہیں ٹپکتا، تو یہ غلط ہے. ہم ہر شہید کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی افواج نے جو قربانیاں دی ہیں، جو شہادتیں دی ہیں، ہم ان شہادتوں کے معترف ہیں. ہم ان بھائیوں کے، ان بچوں کے معترف ہیں. وہ قوم کے شہید ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہمیشہ ہم جاتے ہیں. ہم خاندانوں کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں، ہم جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم میں اور افواج میں کوئی فاصلہ ہے. ہم ایک نظریے کے لیے کھڑے ہیں، ہم ایک اصول کے لیے کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہیں. جہاں جمہوریت کی نفی ہوگی، آئین کی نفی ہوگی، انسانیت کی نفی ہوگی، ہم احتجاج کریں گے. لیکن شہادت جب کوئی دیتا ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے تو اس کا خون ہم سب پہ قرض بن جاتا ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے خون کا ہر قطرہ ہمارے لیے مقدم ہے، قیمتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جاں بچا کے چلے. افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس وہ شخص جس کے نام سے پاکستان کو جانا جاتا ہے، جس کے نام پاکستان کی عزت کی ضمانت ہے. ایک عرصہ ہو گیا، آدھی صدی کا قصہ ہے کہ یہ سبز لالی پرچم ہے اور عمران خان ہے اور پاکستان ہے. لیکن آج وہ عمران خان جس کے ہسپتال میں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے مفت علاج جن کا ہوا، اور یہ ہم احسان نہیں جتا رہے، یہ صرف اپنا آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ آج وہ عمران خان اپنی آنکھ کے علاج کے لیے آج سپریم کورٹ کے سامنے ہم سب یہ استدعا لیے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو ان کی آنکھ کے علاج کے لیے اسپتال لے جایا جائے. میں نے جب عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ پیدا ہوا اسی سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بات کی، اور میں نے دل سے وہ بات کی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ لیڈر کی آنکھ اس کی آنکھ نہیں ہوتی. لیڈر کی آنکھ سے قوم اپنا تابناک مستقبل دیکھتی ہے. لیڈر کی آنکھ میں قوم کو اپنا مستقبل نظر آتا ہے. یہ نقصان جو عمران خان صاحب کی آنکھ کا کیا گیا ہے، یہ عمران خان کے نہیں 25 کروڑ عوام کے مستقبل پہ حملہ ہے. اور ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کسی بھی عام قیدی کو مل سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں وہ مانگ رہے. جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے علاج کے لیے انہوں نے امائکس کیورائے فرنڈ آف بہت شکریہ جی، مہربانی.